خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چلے کلمہ و ترکیبہ تازے. خوب نئے کلمات، نئی ترکیبیں جو گزشتہ درس میں موجود تھیں ان کو یہاں ذکر کر رہے ہیں. آراستن مصدر ہے. آراستن یعنی آرائش کردن، زینت دادن، مرتب و زیبا کردن، سجانا، زینت دینا، کسی چیز کو مرتب اور خوبصورت بنانا. ٹھیک؟ ہاں. بگذار آزاد باشند، بگذار آزاد باشند، چھوڑ دو کہ آزاد رہیں، یعنی اجازے بے دے. انچ میخواہند انجام دہند، یعنی اجازت دے دو کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. آزادی کامل ہونی چاہیے. پدیدار شدن، پدیدار شدن یعنی آشکار شدن، ظاہر شدن، نمایاں شدن، کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، آشکار ہو جانا. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں پدیدار شدن، ظاہر ہونا. توحید، توحید یعنی یگانے پرستی، فقط بندے خدا بودن، یکتا پرستی، ایک خدا کی کو ماننا، صرف خدا کا بندہ ہونا. ٹھیک، وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کرنا، یہ ہے توحید. حبشے کشوری در مشرق افریقہ کے امروزے ایتھوپی نام دارد. کہہ رہے حبشہ افریقہ کے مشرق کا ایک ملک ہے. افریقہ کے مشرق میں، مشرقی علاقے میں ایک ملک ہے جو آج ایتھوپی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نا؟ کیا ہے؟ ایتھوپی. ایتھوپی، ایتھوپیا نہیں کہتے. ایتھوپیا سنا ہے انگلش میں؟ یہ وہی ہے. ٹھیک. حکمران فرما روا حاکم، حکمران فرما روا، حاکم کی جمع ہے حکمران، حاکم کی جمع ہے حکمران، فرما روا حاکم. درس عبرت، درسی کے موجب آگاہی و ہوشیاری می شود. درس عبرت اس جو انسان کے لیے آگاہی اور ہوشیاری کا سبب بنے. جس درس سے، جس سبق سے انسان کے اندر ہوشیاری پیدا ہو، بیداری آئے، آگاہی پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں درس عبرت. سپاہ فراہم کردن، سپاہ فراہم کردن یعنی سپاہ لشکر تیار کرنا. جمع جور کردن لشکر، لشکر کو جمع جور کرنا. جمع مرتب نبودن سپاہ، سپاہیوں کو مرتب اور جمع کرنا. سپاہ فراہم کردن. ٹھیک، لشکر بنانا، لشکر سازی جس کو کہہ رہے ہیں، سپاہیوں کو مرتب کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا. سزا مزد عمل، سزا کیا ہے؟ مزد عمل، عمل کی مزدوری، عمل کی، البتہ سزا وہاں برے عمل کی مزدوری، برے عمل کا صلہ، برے عمل کا بدلہ. بے بیجے مزد عمل بد، خاص طور سے برے عمل کی مزدوری کو سزا کہا جاتا ہے. سنگ باران کردن، پتھر برسانا یعنی پے در پے سنگ انداختن، یعنی مسلسل پتھر گرانا بغیر فاصلے کے. پرتاب کردن سنگ بطرف کسی، کسی کی جانب پتھر پھینکنا، کسی کی طرف پتھر پھینکنا. چیزی یا جائی، یا کسی چیز پر یا کسی جگہ پر بار بار پتھر مارنا، پتھر پھینکنا، اس کو کہتے ہیں سنگ باران.
قیمتی چیزی کی دارائے قیمت و ارزش زیادہ. قیمتی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ قیمت ہو، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور ارزش ہو. بہت زیادہ اہمیت والی، ارزش والی، قدر و قیمت والی چیز کو کہا جاتا ہے قیمتی. گران بہا، گران بہا یعنی یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے، قیمتی، مہنگا. سمجھ رہے ہیں؟ گران بہا یعنی پر قیمت، جس کی قیمت سے گران قیمت، جس کی قیمت بہت ہو. ارزش مند، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہو، جس کی بہت زیادہ قیمت ہو. مقاومت، استادگی، دفاع، پائیداری، ثابت قدمی. مقاومت یعنی استادگی، ڈٹے رہنا، کڑے رہنا. دفاع کرنا، پائیداری، پابرجا رہنا. ٹھیک. نصیحت، نصیحت یعنی پند اندرز. نصیحت یعنی پند و اندرز. ویران، ویران یعنی خراب. خراب بمعنی وہ خراب نہیں جو ہم لوگ بولتے ہیں. ویران یعنی خراب ہونا، یعنی کسی چیز کا گر جانا، کسی چیز کا تباہ ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ویران. گھر گر گیا کسی کا تو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ خانے ویران شد یا خانے خراب شد. ہلاک شدن یعنی مردن، کشتے شدن از بین رفتن. ہلاک ہونا یعنی مر جانا، قتل ہو جانا، نابود ہو جانا. یمن سرزمینی در جنوب غربی عربستان. کہہ رہے یمن عربستان کے در جنوب مغربی عربستان، مغربی عربستان کے جنوب میں ایک سرزمین ہے. کیا ہے؟ مغربی عربستان کے جنوب میں جو سرزمین واقع ہے اسے یمن کہتے ہیں. ملک کا نام. نقطہ، ہر دستے از کلمہائے زیر با یکدیگر ہم معنی ہستند. کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو کلمات دیے گئے ہیں وہ کلمات مجموعی طور پر ہم معنی ہیں. یعنی یہ جو دو دستے یعنی دو لائنوں میں جو نیچے کلمات دیے گئے ہیں، ہر لائن کے کلمات ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے معلوم؟ ہم معنی ہے، ایک ہی معنی میں ہے. جیسے ثواب، پاداش، حکمران، فرمانروا، حاکم. پھر آپ دوسری لائن میں چلے جائیں تو شاد، خوشحال، غمگین، اندوہگین، ناراحت. ٹھیک. ہر دستے از کلمہ زیر، نیچے دیے گئے لائنوں میں جو کلمات ہیں، با یک دیگر، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم معنی ہستند. کیا ہے؟ ہم معنی ہیں. بے ان نو کلمہ مترادف نیز میگویند. کہہ رہے کہ اس قسم کے کلمات کو مترادف بھی کہا جاتا ہے. منطق میں پڑھا ہوگا مترادف یعنی، ترادف کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ کلمۃ متعددہ و معنی واحد، ہے نا؟ کلمات کئی ہوں، الفاظ متعدد ہوں، لیکن معنی ایک ہو. تو وہ جو کلمات متعدد ہیں کہ سب کا معنی ایک ہے، ان کلمات کو کیا کہا جاتا ہے؟ مترادف. ٹھیک. یہی ہے. اگر ہر کدام را در جملہی جداگانے بکار ببریم یک معنی را میرساند. کہنے کہ اگر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ جملے میں استعمال کیا جائے ایک ہی معنی رکھے گا، معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی، چونکہ معنی سب کے گیا. اور یہی ترادف کی پہچان بھی ہے. اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ مترادف ہے یا مترادف نہیں ہے تو جملے میں دیکھو ایک کلمہ استعمال ہوا ہے، اس کلمے کو ہٹا کر کے، ٹھیک، اس کا دوسرا کلمہ جو وہ ہم معنی ہے اس کو رکھ کر کے دیکھو. اگر معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو سمجھو کہ یہ مترادف ہے. جیسے ثواب، پاداش. مثلا آپ کہہ دیں پرداخت صدقے پاداش زیادی دارد،
یا دادن صدقے، دادن صدقے پاداش سے زیادی دارن. اب یہ پاداش کو ہٹا کر کے ثواب رکھ دے تو صدقے دادن ثواب ہے زیادی دارن، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے نا؟ مانا غمگین، اندوہگین، ناراحت. مردم از دست ستمگر یا مردم از دست صدام ناراحت بودند، مردم از دست صدام غمگین بودن، اندوہگین بودن، فرق نہیں پڑے گا. تو یہ یاد رکھنا، مختلف کلمات کہ جو ایک ہی معنی رکھتے ہوں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مترادف. مترادف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کلمے کو ہٹا کر کے اسی کا ہم معنی دوسرا کلمہ رکھ دیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب یہاں آپ کو دیا ہے لکھنا ہے آزاد، آزاد، اذیت، تکلیف. خوب لطف خوب جواب دیجئے. چرا ابرہے میں خاص خانے کعبہ ویران کند. خوب چون ابرہے می خاص مردم به سوی معبدی که ساخته بود روی آورند. ابرہے معبدی ساخته بود، عبادتگاهی ساخته بود و میخواست که مردم به طرف عبادتگاه او رخ کنند، روی بیاورند، عبادت کنند. وقتی که ابرهه میخواست به سوی مکه حرکت کنند مردم به او چه گفتند؟ خب جب ابرہہ مکے کی طرف حرکت کرنا چاہتا تھا تو لوگوں نے اس سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ وقت مناسبی نیست، منصرف شب اتنا روی وغیرہ وغیرہ. کتاب میں دیکھیے گا تو پوری تفصیل ملے گی. پیامبر بزرگ ما در چه سالی به دنیا آمده؟ پیامبر بزرگ ما در سال اول عام الفیل به دنیا آمد. ٹھیک؟ یا در سالی که ابرهه به خانه کعبه حمله کرد، همون سال پیامبر اعظم به دنیا آمد. سپاه ابرهه چگونه شکست خورد؟ سپاه ابرهه چگونه شکست خورد؟ خب پرندگانی در آسمان پدیدار شدند که در منقار و چنگالشان سنگهای کوچک بود. خب پرنده ها رو سر سپاه ابرهه سنگباران کردند و اینطور سپاه ابرهه یا لشکر ابرهه تباه شد، نابود شد. خب از ماجرای اصحاب فیل چه درسی ها را میتوانیم، چه درسهایی را میتوانیم بیاموزیم؟ خب یہ اب آپ لوگوں کو درس میں غور کرنا ہے اور وہاں سے کچھ درس نکالنا ہے، درس عبرت. از ماجرای اصحاب فیل درسهای مختلف میتوانیم بگیریم. خوب اب ایک ایک کر کے الف ب جیم دال اب چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نباید بکسی ظلم کنیم، نباید کثیرہ ضعیف و ناتوان بشماریم. خوب یہ اس طریقے سے آپ کئی مورد بیان کر سکتے ہیں.